السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجین اللہ سبحانہ و تعالی توفیق والسداد والرشاد والفوز والفلاح والنجاح فی الدنیا والآخرہ۔ داعین اللہ جل شانہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعون جل وعلا، ایپیسوڈ نمبر 49 یعنی 49واں سبق ہے مشکات المصابیح کے سلسلے میں۔ تو یہ اور ہمارے ہاں جو آج کی زیر مطالعہ حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن 3324 سے 3332 انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج کے اس لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب نکاح، اس کے ضمن میں یہ ابواب آ رہے ہیں مختلف احکام و مسائل پر مبنی، بڑے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا کم از کم یہ ضروری ہے، جو کہ اچھی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے پیغمبر کی اطاعت میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی میں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے پہلے حدیث کی جانب براہ راست ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث اور اس کا ٹاپک کیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ریٹن موجود ہے، ایک نیا باب، باب العدہ، عدت کا بیان۔ اور یہ عدت بڑی اہم وقت ہے ایک خاتون کے لیے، مختلف اوقات ہیں، یہ ان کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہوا ہے، اور ان کی پہچان و شناخت سورج اور چاند کے ساتھ رکھی گئی ہے، خاص طور پر چاند کے ساتھ۔ تو یہ عدت جو ہے یہ طلاق کے بعد عدت کا معاملہ ہے، جس خاتون کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کا معاملہ ہے، اور اسی طرح جو خلا لے لے اس کی عدت کا معاملہ ہے۔ تو یہ مختلف اوقات اور ٹائم ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں الفصل الاول، پہلی فصل ہے 3324 حدیث ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان فاطمہ بنت قیس، وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابا عمرو بن حفص، کہ بے شک ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے طلقها البتہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی۔ یعنی البتہ کا معنی آتا ہے کہ وہ طلاق بائن جس میں رجوع نہ ہو، ختم ہو جائے، اور میاں اور بیوی الگ ہو جائیں اور بیوی بھی آزاد ہو جائے، رجوع کا بھی جو ہے موقع ختم ہو جائے۔ تو اس حال میں انہوں نے طلاق دی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو کہ وہ غائب، کہ وہ خود جو تھے وہ مدینہ سے باہر تھے، حاضر نہیں تھے، غائب تھے۔ فارسل الیہا وکیلہ الشعیرہ، ہاں تو ان کے جو نامزد کردہ وکیل تھے خود تو حاضر نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ سارا کام اپنے وکیل جو تھے نا ان کو، اپنا جو نمائندہ تھا ان کو سونپ دیا۔ تو وکیل کچھ جو لے کر آیا ان کے پاس، کچھ مقدار جو کی، جو غالباً ان کو انہوں نے دینے تھے۔ فارسل الیہا، تو انہوں نے یعنی ابو عمرو بن حفص نے بھیجا ان کی جانب، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی جانب اپنا وکیل الشعیرہ، یا فارسل الیہا وکیلہ، کہ ان کے وکیل نے، ان کے نامزد کردہ وکیل نے ان کو یعنی فاطمہ بنت قیس کو جو دیے، جو بھیجے۔
وہ مقدار تھی غلے کی کچھ خرچ اخراجات کے سلسلے میں۔ فسخطہ تو اس پر وہ جو حضرت فاطمہ بنت قیس تھیں رضی اللہ عنہ وہ ناراض ہو گئیں، انہیں یہ کام اچھا پسند نہ آیا، ناراض ہو گئیں، وہ اس پر ناراض ہوئیں۔ فقال واللہ ما لک علینا من شیء، تو اس وکیل نے یہ تو دیا، تو جب وہ ناراض ہوئیں تو انہوں نے آگے سے وکیل نے کہا اللہ کی قسم ما لک علینا من شیء، کہ تیرے لیے ہم پر کوئی بھی چیز واجب نہیں رہی، یعنی کوئی بھی ہمارے ذمہ تیرے حق میں کوئی چیز اب ہمارے ذمہ نہیں رہی، یعنی سب لین دین ختم ہو گیا ہے، اور یہ میں جو لے کے آیا ہوں، مالا کہ نہیں ہے تیرے لیے علینا ہم پر کوئی چیز واجب الادا من شیئن کوئی بھی چیز۔ تو اب یہ سن کر فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت ذالک، تو اس نے یہ معاملہ ذکر کیا لہو آپ کو، آپ کے سامنے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک نفقۃ، کہ تیرے لیے اب نفقہ نہیں رہا، یعنی مال معاملہ خرچ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ طلاق بائنہ ہو گئی ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ فامر، اور اس کو حکم دیا ان تعتدى فی بیت ام شریکن، کہ وہ اپنی عدت گزارے فی بیت ام شریکن، ام شریک کے گھر میں۔ آپ نے حکم دیا تھا اس کو کہ وہ اپنی جو عدت ہے وہ گزارے ام شریک کے گھر میں۔ ثم قال، تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے یہ کہا کہ تیرے لیے اب نفقہ کوئی نہیں رہا، اور اس کو حکم دیا تھا کہ وہ عدت گزارتی ام شریک کے گھر میں۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ فرمایا تلک امراتن، یہ عورت جو ہے یغشا صحابی، کہ اس پر میرے صحابہ کا آنا جانا ہے، یعنی عام طور پہ لوگ آتے جاتے ہیں میرے صحابہ میں سے۔ اعتدی انت ابن ام مکتوم، کہ تم اپنی عدت گزارو ابن عبداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں۔ فإنہ رجل اعمی، یہ صاحب جو ہیں یہ اندھے ہیں، یعنی ان کے گھر میں عدت گزار لو، کیونکہ یہ خود جو ہیں یہ اندھے ہیں۔ تو جہاں تک ام شریک کا گھر تھا تو ان کے خامند کے پاس یا ان کے گھر میں صحابہ کرام آتے جاتے ہیں میرے صحابی، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ وہ نابینا ہے، اور ان کے پاس اگر کوئی آئے بھی یا وہ خود بھی ہیں تو وہ اندھے ہیں، رجل اعمی۔ تدعین ثیابک، تو تم اس کے گھر میں، ان کے گھر میں تم اپنے معمول کے کپڑے پہن سکتی ہو، یعنی وہ زیادہ ڈیپ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِی، تو جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم اپنی جو ماشاءاللہ اپنی عدت کو پالو مکمل، تو فَآذِنِينِی، تو مجھے اطلاع کرنا، جب تم پورا کر لو نا اپنی مدت کو، عدت کو، تو میرے پاس آنا یا مجھے اطلاع کرنا۔ قالت فلما حللت، تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں پھر حلال ہوئی، یعنی آزاد ہوئی، ذکرت لہو، تو میں نے آپ کو ذکر کیا، آپ کے لیے ذکر کیا کہ انا معاویہ ابن ابی سفیان بابا جہم خطبانی، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اور ابو جہم رضی اللہ عنہ نے مجھے منگنی کا پیغام بھیجا ہے، نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آزاد ہوتے ہی اپنی عدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذکر کی کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور ابو جہم رضی اللہ عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا فقالا، آپ نے فرمایا اما ابو الجہم، جہاں تک تو تعلق ہے ابو جہم کا، فلا یضع عصاه عن عاتقه، تو وہ نہیں رکھتا اپنا عصا اپنے کندھے سے نیچے، یعنی وہ ہمیشہ اپنا عصا یعنی لاٹھی جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ سخت مزاج کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واما معاویہ تو فصعلوکن، اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، فصعلوکن، تو وہ کنگال ہیں، یعنی وہ غریب ہیں، مالی حالت جو ہے مفلس سمجھ لو، فصعلوکن، وہ مفلس ہیں، لا مال لہو، ان کے پاس مال نہیں، ان کے ہی اسامہ بن زید،
تم نکاح کر لو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ۔ فکرے تو کہتی ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہ میں نے ان کو ناپسند جانا، کیونکہ اسامہ بن زید جو تھے نا وہ ایک حبشیہ خاتون کے بیٹے تھے، رنگون کا سانبلا تھا ذرا، تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ناپسند جانا۔ ثم قال، پھر آپ نے پھر فرمایا ان کا ہی اسامہ تھا، اسامہ سے نکاح کر لو، اچھی رہو گی۔ فنکحتہ، تو دوسری بار جب آپ نے فرمایا تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ فجعل اللہ فیہ خیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی ہی برکت دی، سبحان اللہ۔ وَاغْتُبِطْتُ، یہاں تک کہ میں قابل رشک ہو گئی، یعنی مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ وفی روایت عنہا، اور ایک انہی سے ہی ایک روایت ہے، یعنی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے، کہ فاما ابو جہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک جو ابو جہم ہے نا، فرجل ضراب للنساء، وہ تو عورتوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کرنے والے ہیں، وہ عورتوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کرنے والے ہیں۔ رواہ مسلم فی روایت، اسے امام مسلم نے روایت کیا پوری روایت کو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ان زوجہا طلقہا ثلاثا، کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے جو خامن تھے انہوں نے ان کو طلاق دے دی، یعنی ابو عمر بن حفص نے 3 طلاقیں، طلقہا ثلاثا، 3 طلاقیں دے دی۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا لا نفقۃ لک الا ان تکونی حاملا، تیرے لیے کوئی نفقہ وغیرہ نہیں، نان و نفقہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، طلاق بائنہ بھی ہے، مگر یہ کہ تو حاملہ ہوتی، حاملہ ہوتی تو پھر وضع عمل تک نان و نفقہ اور گھر بار جو ہے وہ خامد کی ذمہ داری تھی، اور بعد میں تیری ذمہ داری تو نہیں تھی، بچے کو دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری انہی کی تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ لمبی حدیث ہم نے پڑھی ہے پہلی، تو جو ائمہ اہل حدیث ہیں ان کا مسلک اس حدیث کے مطابق ہی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کے لیے خامد کے ذمہ کوئی نان و نفقہ نہیں، نہ رہائش، اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کا صدقہ ہے اس کے پر بہت بڑا، سوائے اس کے جو حاملہ ہے اور بچہ جننے تک اس کا نان و نفقہ اور رہائش اس مرد پر واجب ہوگی، خواہ وفات والی ہو یا طلاق بائن والی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ جس کا خامن فوت ہو گیا ہو یعنی حاملہ، یا جس کو طلاق دے دی گئی ہو تو وہ بھی حاملہ ہو، تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، مگر جمہور اور احناف کا موقف اس حدیث کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ متعلقہ ثلاثہ 3 بار جن کو طلاق دے دی جائے اس کے لیے اس کے بعد بھی اس کے خامن پر نان و نفقہ واجب ہے۔ حدیث کے الفاظ واما معاویہ تو فاصعلوک، ان کا ترجمہ ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ مفلس ہیں۔ تو بات کلیئر ہے، آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے۔ جی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ انا فاطمہ تھا، کہ فاطمہ بنت قیس جن کا اوپر ذکر ہوا ہے پہلی حدیث میں، فاطمہ کانت تھی فی مکان وحشن، ایک ایسی جگہ پر جہاں بڑی خطرات تھے، مکان وحشن، یعنی وہ اپنی خامد کے گھر عدت گزار رہی تھی، لیکن وہ جہاں جگہ تھی وہ بڑی ڈراؤنی تھی، بھیانک، خطروں والی۔ وخیف علی ناحیتہا، تو اس سلسلے میں اس پر خوف کا اندیشہ کیا گیا، یعنی اس بارے میں ڈرا گیا، اندیشہ کیا گیا کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے کوئی، یا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وخیف علی ناحیتہا، تو اس پہلو سے اس پر اندیشہ کیا گیا۔ فلذلک رخص علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی النقلۃ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ تعنی فی النقلۃ، یعنی مراد وہ لے رہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی نقل مکانی کی، فی النقلہ، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے گھر سے دوسرے گھر، یعنی جو عبداللہ بن ام مکتوبہ ان کے گھر میں انہیں کہا کہ منتقل ہو جائیں عدت گزارنے کے لیے۔
وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مال فاطمہ تھا، فاطمہ بنت قیس کو کیا ہو گیا ہے، اللہ تتق اللہ، کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی، خوف نہیں کھاتی اللہ سے، تانی فی قولہا، یعنی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر مراد لے رہی تھی فاطمہ بنت قیس کا یہ کہنا، لا سکنا ولا نفقہ تھا، میرے لیے تو نہ کوئی مکان رہنے کو لیے رہا اور نہ میرے لیے کوئی نان و نفقہ رہا، تو یہ اس کا یہ کہنا تھا۔ تو یہ شکایت کے طور پر تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اچھا جی 3325 النقلہ کا مطلب ہے نقل مکانی کرنا، اور اسی طرح جی یہ حدیث جو ہے باقی کلیئر ہے 3325، اور آتے ہیں 3326 حدیث کی جانب۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے، تابعی ہیں بڑے جلیل القدر رحمہ اللہ، قالا کہتے ہیں، انما نقلت فاطمہ تو لطول لسان علی احمائہا، کہ جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ تھی ان کو منتقل کیا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ اس لیے کہ وہ لطول لسان علی احمائہا، کہ وہ اپنے خامند کے عزیز و اقارب کے بارے میں زبان دراز کرتی تھی، کوئی شکوے شکایت کرتی ہوگی بیچاری، ظاہر ہے کہ ان کو طلاق بھی جو مل گئی تھی تو وہ اب عدت گزارنے کے لیے خامد کے گھر بیٹھی تو ظاہر اس کے منہ سے کوئی باتیں نکلتی ہوں گی، تو اب اس پر وہ گھر والے خفا ہو گئے ہوں گے، ان کے ساتھ ناراض ہو گئے ہوں گے، وہ سے ناراض ہوگی ان کا معاملہ چل نہیں رہا ہوگا، تو سعید بن مسیب جو ہیں ان سے یہ روایت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا وہ اسی وجہ سے کہ اس کی زبان درازی کی وجہ سے کہ وہ اپنے جو سابقہ خامند تھے ان کے عزیز و اقارب کے بارے میں وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتی تھی۔ لیکن دیکھو نا سعید بن مسیب نے کہا، اب ان کو کس نے بیان کیا، حدیث میں اس بارے میں صراحت نہیں، نہ سند میں، لہذا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی حدیث اعضا کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کو یہ بات کس نے بتائی، ٹھیک ہے نا، جو یہ بیان کر رہے ہیں، لہذا ان کا یہ قول جو ہے یہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے، ایکسیپٹیبل نہیں۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔ آگے آتے ہیں، اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے 3327، قالا وہ کہتے ہیں، طلقت خالتی ثلاثا، میری خالہ کو 3 بار طلاق دے دی گئی، طلقت خالتی ثلاثا، فارادت ان تجد نخلہا، تو اس نے چاہا کہ وہ اپنے جو کھجور اپنے درختوں پر سے جو کھجوریں ہیں وہ توڑ لے، یعنی توڑ کر محفوظ کر لے، فارادت ان تجد نخلہا، اس نے چاہا کہ وہ اپنے کھجوروں کے درختوں سے کھجوروں کا پھل توڑ لے اخذ کر لے، محفوظ کر لے۔ فزجرھا رجل، تو اس پر اس ایک آدمی نے ان کو ڈانٹا کہ تم طلاق یافتہ ہو اور عدت میں اور یہاں آ گئی ہو۔ فزجرھا رجل ان تخرج، ایک آدمی نے اس کو ڈانٹا کہ وہ نکلے، یعنی نکلنے سے۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ اس پر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس نے کہ یہ آدمی نے مجھے کہا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ صحیح ہو اور میرا نکلنا ٹھیک نہ ہو۔ فقال، آپ نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، فجدی نخلا، کے اپنی جو کھجوریں ہیں وہ توڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، فجدی نخلا کے، فإنہ عسیٰ ان تصدقی، قریب ہے، بے شک شان یہ ہے کہ قریب ہے کہ ان تصدقی، کہ تو ان کھجوروں کو لے کر یا تو صدقہ کرو گی اور تفعلی معروفاً، یا کوئی اور نیکی کا کام کرو گی، بلائی کا، تو کھجوریں لے کر تم سے یہی توقع ہے کہ تم ان کو بانٹو گی غریبوں میں، تو کر لو کام۔ تو معلوم ہوا کہ یہ طلاق یافتہ خاتون جو ہے اس کا باہر نکلنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، سوائے اس عورت کے جو متوفی عنہا زوجہا، یعنی اس کے الگ احکام ہے، جن کا خامد فوت ہو جائے،
اور وہ عدت گزار رہی ہو 4 مہینے 10 دن، اس کے لیے بھی جو ضروری کام ہے وہ بالکل جائز نہ کرنے، جو معمول کے ہیں وہ کر کے وہ سیدھا گھر آئے، رات کو گھر میں بسر کرے اسی خامد کے گھر، باقی اگر کوئی ملازمہ ہے جاتی ہے اپنی نوکری کرے، جا کر گھر آ جائے، باقی بناؤ سنگار نہ کرے۔ اور یہ بغیر عام عورت جو طلاق یافتہ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نا اصل میں بعض معاشروں میں ہندوانہ رسومات، یہ توہمات پرستی اور عورت ایسی کو نوست جاننا ماننا، نعوذ باللہ، یہ طلاق یافتہ ہے جی، اس کا سایہ نہ تجھ پر پڑ جائے کہیں، اس قسم کی باتیں سنتے ہیں ہم، باہر نکلی ہوئی ہے چل پھر رہی ہے ادھر ادھر، تو یہ نعوذ باللہ وہ جیسے وہ بیچاری کوئی اس کو، یعنی ایک تو طلاق ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا اس کو کوئی عیب یا نقص اس کی ذات کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ یہ سب جہالت اور شیطانی سوچیں ہیں، فکریں ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کی کوئی بیس نہیں ہے، ولیعاذ باللہ۔ اور ہندوانہ زیادہ تر ہیں یہ چیزیں۔ اسلام نے جو عورت کو عزت اور وقار دیا ہے وہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آگے ہے جی، آگے آتے ہیں جی، یہ حدیث جو ہے اس کی عبارت جو ہم پڑھ رہے ہیں فارادت ان تجد نخلہا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے تو اس نے اپنی کھجوریں توڑنے کا ارادہ کیا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ متعلقہ عورت کو اپنی عدت کے دوران کوئی بھی ضروری گھر کا کام کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جو متوفانہ زوجہا ہے، اور اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ جو ضروری کام ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن گھر میں وہ بناؤ سنگار نہ کرے اور نہ کسی محفل میں شریک ہو، بس سیدھا گھر سے باہر کام کر کے واپس آ جائے، اور رات جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث مسور بن مخرمہ کی رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ان سبیعۃ الاسلمیۃ نفست۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سبیعہ الاسلمیہ، سبیعہ اسلمیہ جو ہے وہ نفست بعد وفات زوجہا، اپنے خامد کی وفات کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا، نفست یعنی نفاس کی حالت میں لائی گئی۔ کیا مطلب کہ اس نے بچہ جنم دیا؟ بچے کی جنم ولادت کے بعد نفاس ہوتا ہے نا، تو نفست کا معنی یہ ہے کہ اس نے انجبت ولدن بعد وفات زوجہا بلیال، چند دن بعد ہی، ٹھیک ہے۔ فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فاستاذنتہ ان تنکحا، تو وہ آپ سے اجازت طلب کر رہی تھی کہ وہ نکاح کر لے، نکاح کرنے کی آپ سے اجازت مانگ رہی تھی۔ فاذن لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، فنکحت، تو اس نے نکاح کر لیا۔ تو یہ واضح ہے، کلیئر ہے بالکل اپنے مفہوم میں حدیث کہ حدیث کی عبارت فارادت، ہاں جی، حدیث میں الفاظ جو ہیں نفست بعد وفات زوجہا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ سبیعہ اسلمیہ نے اپنے خامند کے مرنے کے چند دن بعد ہی بچے کو جنم دیا، اور یہی حکم جو ہے وہ حاملہ عورت کا بھی ہے جو متعلقہ ہو۔ متعلقہ عورت جو ہوتی ہے نا، حاملہ ہے، جس کو اگر حمل میں طلاق دے بندہ دے سکتا ہے، حاملہ عورت کو طلاق ایسی حالت میں نہیں دے سکتا، تو حاملہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، جو ہی وہ بچے کو جنم دے گی تو آگے نکاح کر سکتی ہے۔ سورہ طلاق میں یہ حکم جو ہے تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ آگے 33، آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے 3329، قالت، وہ کہتی ہیں جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ہاں جی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قالت جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی، فقالت، تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنتی توفی عنہا زوجہا، کہ میری بیٹی جو ہے اس کا خامد فوت ہو گیا ہے،
ان بنتی توفی عنہا زوجہا وقد اشتکت عینہا، اور وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ درد کر رہی ہے، یعنی اس کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ وقد اشتکت عینہا، اور تحقیق اس کی آنکھ نے شکایت کی ہے، یعنی درد ہے، کوئی تکلیف ہے۔ افا نکحلھا، کیا ہم اس کو مخصوص سرما لگا لیں، یعنی اس کی آنکھ میں ہم سرما ڈال لیں تو اس تکلیف کی وجہ سے، وہ خاص سرما ہوگا نا جو تکلیف کو کم کرنے والا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا یا 3 بار، کل ذالک یقول، ہر بار اس نے یہ کہا، اس نے یہ اپنی بیٹی کا جو عذر تھا وہ پیش کیا آنکھ میں درد کا، لیکن آپ نے ہر بار 2 یا 3 بار کہا یقول لا نہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انما ہی اربعۃ اشہر وعشر، کہ یہ جو وقت یا مدت ہے یہ 4 مہینے اور 10 دن کی ہے، یہ محض مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ وقت کانت احداکن فی الجاہلیہ، حالانکہ تحقیق معاملہ یہ تھا کہ تم میں سے کوئی ایک عورت جاہلیت میں ترمی، وہ پھینکتی تھی، بالبعرۃ، مینگنی، اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی، پھینکا کرتی تھی جاہلیت میں، اونٹ کی مینگنی پھینکا کرتی تھی جاہلیت میں، علی راس الحول، ایک پورے سال کے گزر جانے پر۔ تو یہ تو 4 مہینے 10 دن ہے، جبکہ وہ جاہلیت سے پہلے، جاہلیت میں بلکہ اسلام سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ جہالت کی یہ وجہ سے لوگوں نے یہ ایک مدت ایک سال رکھی ہوئی تھی، اور اس میں وہ بھی کیا کرتی تھی، وہ 1 سال کس طرح گزارتی تھی، اللہ اکبر۔ حدیث میں الفاظ کا قد کانت احداکن فی الجاہلیۃ ترمی بالبعرۃ علی راس الحول کا مفہوم اور وضاحت یہ ہوئی کہ جاہلیت کا دستور تھا کہ جب عورت کا خامد مر جاتا تو وہ انتہائی بوسیدہ، خراب، گندے، بدبودار کپڑے پہن کر تاریک کوٹھڑی، تنگ و تاریک کوٹھڑی میں چلی جاتی، روپوش ہو جاتی، ہاں جی، نہ خوشبو اور نہ ہی کوئی زیب و زینت، بہت دور کی بات ہے۔ پورا 1 سال ایسے ہی وہ گزارتی، پورا سال ہونے پر ایک اونٹ کی مینگنی لائی جاتی تو عورت اسے پھینک کر اپنی اس 1 سال کی عدت سے باہر آتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں تو ایسی تکلیف 1 سال تک بھی یہ سہا کرتی تھی، سہتی تھیں، اب 4 مہینے اور 10 دن عدت جو ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے، یہ بھی ان پر گراں گزرنے لگ پڑی ہے، اسے چاہیے کہ صبر کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، اگر بہت زیادہ، حد سے زیادہ معاملہ بڑھ جائے نا آنکھ کا، تو پھر یہ بالکل جائز ہے، ایسی حالت میں بھی آدمی جو ہے وہ اپنا کوئی چیز ایسی ڈال سکتا ہے، عورت جو ہے خواہ وہ عدت میں ہو۔ یہ اس وقت ہے جب معمولی معاملہ ہو اور گزارا ہو سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسی طرح، اسی لیے بعض ائمہ، مثلا امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ غالباً جو مجھے یاد ہے واللہ عالم، کہ رات کو وہ سرما پہن لیا کرے اور دن کو وہ دھو دیا کرے تاکہ زینت نہ رہے ضرورت کے مطابق۔ لیکن بعض درست یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو اسلام دین کا یہ تقاضا ہے، ہماری شریعت کا، کہ آدمی کو علاج کرنا چاہیے، اور اس میں وہ سرما اگر فائدہ دیتا ہے تو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، وہ زیب و زینت کے لیے ڈال نہیں رہا، نہیں ڈال رہی، بلکہ ایک تکلیف کی وجہ سے۔ جی، بہرحال آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ ام حبیبہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ام المومنین ہیں ازواج مطہرات میں سے، یہ دونوں روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالا کہ آپ نے فرمایا، لا یحل لامرأۃ، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان تحد علی میت، کہ وہ سوگ منائے، سوگ کرے کسی بھی میت پر، اپنے رشتہ داروں میں سے یا غیر رشتہ دار،
فوق ثلاث لیال 3 راتوں سے اوپر، رات اور دن سے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، مراد 3 دن رات ہیں۔ الا علی زوج، سوائے اپنے خامند کے، اس کی عدت ہے 14 اشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو پہلے جاہلیت میں شروع میں یہ 1 سال تھی، اب یہ 4 مہینے اور 10 دن اللہ نے آسانی فرمائی۔ تو یہ متفق علیہ، یہ حدیث واضح ہے بالکل۔ حدیث میں الفاظ جو ہیں ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 روز سے زیادہ سوگ رکھے سوائے اپنے خامند کے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوگ بھی عورتوں کے لیے ہی ہے، جبکہ مردوں کے لیے 3 دن بھی نہیں۔ اس میں نا عورت کے الفاظ ہیں، مرد کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی عورت کے لیے سوگ ہے جو کہ غیر مرد ہو، یعنی اپنا خامد کے علاوہ اگر عورت کا کوئی اور رشتہ دار ہے، مثلا بھائی، بیٹا، باپ، چچا، ماما یا کوئی اور رشتہ دار، اس پر وہ سوگ کرتی ہے تو اس کو 3 دن کی اجازت ہے۔ خامد ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے تو 3 دن بھی نہیں ہے۔ وہ بس اسی دن ہی جس دن فوت ہوا اس دن تجہیز و تکفین میں 1 دن جو ہے وہ اس معاملے میں مصروف رہے، باقی دنوں میں وہ اپنے معمول پر آ جائے۔ جو حدیث کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے وہ تو یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، واللہ عالم۔ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ 3 دن، مرد بھی جو ہیں وہ کوئی حرج نہیں اس میں سمجھتا، لیکن مجھے ذہن میں نہیں کہ کسی اور حدیث میں شاید مردوں اور عورتوں کا ذکر ہوا ہو، اس میں مرد بھی شامل ہوئے ہوں، واللہ عالم۔ اگر کسی کے علم میں آ جائے تو مجھے بتا دے، جزا اللہ۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوگ جو ہے صحیح حدیث کے مطابق صرف عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا عزیز کوئی ہو، مرد خامد کے علاوہ تو 3 دن، اور خامد ہو تو 4 مہینے 10 دن۔ مردوں کو 1 دن ہے صرف، جس دن تجہیز و تکفین اور جنازہ ہو۔ ہاں، عربوں کے ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں ہم نہیں دیکھتے، بس اسی دن ہی وہ مرد جو ہیں وہ بس فارغ ہو کر اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس حدیث ہے 3331 ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحد امرأۃ علی میت فوق 3، لا تحد امرأۃ، کوئی بھی عورت سوگ نہ کرے، علی میت، کسی میت پر بھی، فوق 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، مگر سوائے اپنے خامد کے، 14 اشرا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، ولا تلبس ثوبا، اور نہ وہ پہنے اس دوران کپڑے مسبوغا، رنگے ہوئے، رنگدار کپڑے نہ پہنے اس دوران، یعنی زرق برق لباس نہ پہنے، ٹھیک ہے۔ اللہ صوباس بن، سوائے